اور تمام مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اپنی حاجات اور دعائیں دل میں رکھ کر بیٹھا کریں، استجابت دعا کے لمحے ہوتے ہیں۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن کل بلیہ والفوز بالجنت والرضوان فی دار السلام وجوار نبی کا محمد علیہ وآلہ السلام۔ اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات۔ تھوڑا سا اس کو آگے نہیں کر دیتے تھے، صحیح ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اہل بیت نبوہ پہ ایک بار پھر بھی درود پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الخلائق الارضیۃ والسماویہ والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت العابدیہ وماسر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وسیادت الرضویہ ونجابت التقویہ وشرافت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت المہدیہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمیہ والفرقۃ الباغیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رب کائنات اس سلسلہ اعضاء کو قبول و منظور فرمائے۔ علم معصوم اور شان معصوم کے حوالے سے آج یہ تیسری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، میرے حق میں بھی دعا کریں کہ خالق کائنات میرے علم میں برکت و وسعت نصیب فرمائے۔ آپ مومنین شارجہ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہر قدم پہ میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ یہی حوصلہ افزائی میرے لیے اور جذبوں اور توانائیوں کا بحث بنتی ہے۔ سورہ رعد 13واں پارہ 43 نمبر کی آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا، یہ کافر لوگ جو تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، اے میرے حبیب کل ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدم،
بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے کو ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا کون کافی ہے؟ دوسرے کی صفت خالق کائنات نے بتائی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ علم، العلم نور، علم نور ہے۔ صبح میں نے اشارہ دیا تھا، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ ہم مکتب تشیع والے ہیں، دنیا ہمیں مکتب امامیہ سے جانتی ہے، وہ جو 12 اماموں والے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہم کو 12 کے 12 معصوم امام رہبر عطا فرمائے ہیں۔ 12 کے 12 معصوم رہبر، 12 کے 12 معصوم ہادی عطا فرمائے ہیں۔ ہم تو خوش قسمت ہیں۔ خالق کائنات کی لاکھوں لاکھوں حمد و ثنا کہ اس نے ہمارے دلوں میں الفت اہل بیت کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم اس مکتب امامیہ کے جو پیروکار ہیں نا، رول ماڈل اپنے ائمہ کو بنائیں، ان ذوات مقدسہ کو مشعل راہ بنائیں، اور انہی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو آپ کا ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، ہے نا توجہ؟ صاحبان علم و بصیرت تشریف فرما ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، ان دونوں سے وابستہ رہنا ہے، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے، اور یہی دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اہل بیت نبوت چاہتے یہی ہے کہ ہمارا ہر چاہنے والا، ہر شیعہ، ہر محب عبد پروردگار بن جائے، صحیح معنوں میں جیسا ہونا چاہیے عبد، ویسے عبد بن جائے، عبد الہی بن جائے۔ اور قرآن یعنی سرچشمہ علم ہے، قرآن سے بیگانہ نہیں رہنا، قرآن کی آیات میں غور کرنا ہے، قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ یہی سیرت معصومین ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مومنین کا ہدف علم ہو، کیوں رسول پاک نے فرمایا اطلب العلم علی فریضۃ کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حصول لازم ہے، واجب ہے۔ ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو تیار کرنا ہے، خود کو آگاہ فکر بیدار فکر بنانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ العلم نور، ہے نا توجہ؟ میں کوئی میسج اور پیغام دے رہا ہوں۔ شان اہل بیت کے ساتھ ذمہ داریوں کا بھی میسج اس منبر حسین سے آنا چاہیے۔ اطلب العلم، علم کی جستجو، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ علم کیوں؟ ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں، ہم جہل نہیں ہو سکتے، ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں۔ علم پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تمام ائمہ کے سیرت کو پڑھیے، اقوال کو، معصومین کے قول کو، حدیث رسول کو، قرآن کی آیاتوں میں توجہ مومنین کی علم کی جانب۔ کیوں مکتب امام صادق بنا تھا؟ کیوں مدرسہ امام محمد الباقر بنا تھا؟ کہ تشنگان علوم معرفت کو سیراب کیا جائے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیا جائے۔ خطبہ علماء پہ ذمہ داریاں مت ڈالا کریں کہ بس سب چیز وہی پڑھیں گے، وہی علم پہ ہمیں بتائیں گے۔ نہیں نہیں، آپ کی جستجو چاہیے، جدوجہد آپ بھی کریں۔ مستند ترین روایت ہے، جب 12ویں آقا کا ظہور ہوگا، بآواز بلند صلوات، اگر کوئی نوجوان جو بلوغت اور رشد کی منزل پہ پہنچ چکا ہو، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلوائے گا کہ مومن ہوں، امام کے ماننے والا ہوں، اگر وہ دین کے بنیادی امور سے ناواقف ہے
میں نے خود روایت مستند میں پڑھا ہے، امام زمانہ اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ ایسا شیعہ درکار نہیں ہے جو دین کے بنیادی مسائل کو نہیں جانتا، جو طاہر و مطہرات کے مسائل کو نہیں جانتا، دین کے بنیادی مسائل کو نہیں جانتا۔ ہمیں ایسا شیعہ درکار نہیں ہے۔ کیسا شیعہ؟ اپنے زمانے کا میسا میں تمار شیعہ، مقداد شیعہ، بوزر شیعہ، ایسا شیعہ۔ آگاہ فکر، بیدار فکر شیعہ بننا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، علم کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی۔ العلم نور، علم نور ہے۔ جہاں علم آتا ہے جہالت، تاریکی، کفر، ضلالت کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، کیونکہ علم یقین کی جانب لے کر جاتا ہے اور جہالت شک کی جانب لے کے جاتی ہے۔ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، ہم نے تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ علم تقوی کی جانب لے کے جاتا ہے، جہالت ظلم کی جانب لے کے بڑھتی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ آپ نے راستہ علم والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ علم میں بہت قوت ہے، علم قوت بخشتا ہے۔ خود امیر المومنین کا فرمان میں نے کل کی شب والی مجلس میں سنایا تھا کہ الحمدللہ اس اللہ کا کرم ہے جس نے ہم اہل بیت کو علم سے سرفراز کیا، ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا۔ مال فنا ہونے والا ہے، علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ علم کی بہت قدر و منزلت ہے، اس کی اہمیت کو جانیے۔ علم معصوم اور شان معصوم کا عنوان اس سورہ رات کی آیت میں کتنے فضیلتیں بخشی ہیں خالق کائنات نے۔ بات دعوی رسالت کی ہو رہی تھی۔ علی رسالت کا عینی گواہ ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ علی عینی گواہ رسالت ہے۔ خود امیر المومنین بز میں صحابہ میں فرماتے تھے منبر کوفہ پہ، لوگوں میں علی کو پہچانو، میں علی نے وحی کی پہلی خوشبو کو محسوس کیا ہے، وحی کی پہلی خوشبو کو میں علی نے محسوس کیا ہے۔ تو ہوا نا علی رسالت کا عینی گواہ۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد خدا بھی ہیں اور رسول خدا بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ یہ گواہی ویسی گواہی نہیں ہے جہاں دعوی رسالت کے دو گواہ، ایک گواہ خود اللہ، عزت و وقار دیکھیے، شرف دیکھیے، ایک گواہ میں اللہ نے خود اپنا نام لیا ہے اور اس کا نام لیا ہے جس میں تمام صفات موجود ہیں، وہ علی ابن ابی طالب مصداق ہے۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں یہ ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم نے رسول کو رسول بنتے نہیں دیکھا، توجہ کا طالب ہوں۔ علم معصوم ذہن میں رکھیے گا، گواہ رسالت ہے نا علی، عینی گواہ رسالت ہے۔ قرآن کو ہم صامت گواہ کہتے ہیں، نہ بولنے والا، خاموش گواہ۔ یہ بھی قرآن بھی رسالت کا صامت گواہ ہے۔ اور اگر ناطق گواہ دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو جو ناطق قرآن ہے، جو ناطق گواہ رسالت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اقرار کر رہے ہیں، یہ گواہی ہے۔ گواہی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ و علی مولا دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، نہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں ان ہستیوں نے رسول کو دیکھا ہے۔ جب تاج رسالت پہنایا جا رہا تھا تو علی مرتضیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کنت کنزا مخفیا، توحید تو اپنے بارے میں ارشاد فرماتی ہے حدیث قدسی میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ مخلوق تک میرا تعارف پہنچے، میں نے رسول اللہ کے نور کو خلق کیا ہے اپنے نور سے۔ کب سے رسول ہے؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت رسول تھا جب آدم آب و گل کے درمیان بھی نہیں تھے۔ پوچھئے امیر المومنین سے، یا مولا رسول تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان بھی نہیں تھا، یا علی کب سے آپ ولی ہیں؟ تو علی بھی فرماتے ہیں کنت ولیا، میں اس وقت ولی تھا
آدم و بین الماء والتین، جب آدم آب و گل کے درمیان میں بھی نہیں تھے۔ یہ رسول کی رسالت کا عینی گواہ ہے۔ اسی لیے فرمایا میں نے محسوس کیا ہے وحی کی پہلی خوشبو کو، اور یہی گواہ رسالت نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا رسول سے کہ لبیک حاضر یا سیدی و مولائی، میں حاضر ہوں، اور علی نے یہ وعدہ ایفا کر دکھایا ہے۔ کعبہ سے علی مرتضیٰ کی زہری زندگانی کا سفر شروع ہو کے مسجد کوفہ تک، میں تو کہتا ہوں کتنا حسین سفر ہے علی کی زندگی کا، جو کعبہ سے شروع ہو کر مسجد خدا تک ختم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عبد الہی ہے علی، اطاعت رسول میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا ہے علی نے بھی اور اولاد علی نے بھی۔ اسی پروردگار کی عبادت علی مولا نے کتنی کی ہے، دنیا جواب دے سکتی ہے، نہ ان کے علم کا جواب دے سکتی ہے، نہ ان کی عبادت کا۔ یہ عبد الہی ہیں، علی کی زندگی کا ہر سانس اطاعت محمد میں گزرا ہے، اطاعت خدا میں گزرا ہے۔ عبادت کا کیا عالم، ایک ایک ہزار کی تکبیر کی آواز لوگوں نے ایک شب میں سنی ہے۔ مسجد خدا میں بیٹھے ہیں نا، تو ایک جملہ علی مرتضیٰ کا آ گیا آنکھوں کے سامنے۔ فضیلت مسجد پہ بھی میں تھوڑا سا آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بس آنکھوں کے سامنے مولا کا ایک بہت خوبصورت حسین جملہ آیا ہے، میں مومنین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مسجد خدا میں بیٹھے ہیں نا، خانہ خدا میں، اللہ کا گھر میں آپ بیٹھے ہیں، کتنے حسین وقت و لمحے ہیں، اللہ کے گھر میں آپ ذکر حسین کر رہے ہیں۔ اور امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا ہے جانتے ہو؟ ایک جملہ ضمن امیر المومنین کا فرمان کا آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں علی کو جنت میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں مومنین شارجہ، کس کا یہ فرمان ہے؟ قول معصوم ہے امیر المومنین ابو الحسن حسن حسین کے بابا فرماتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، وہ امام جس کا کلام کلاموں کا امام ہے، وہ صاحب ناج البلاغہ ارشاد فرماتے ہیں میں علی کو جنت میں بیٹھنے کی بجائے خانہ خدا میں مسجد میں علی کو بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ کے اس جملے کی مجھ کو سمجھ نہیں آئی کہ علی کو جنت میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیا ارشاد فرمایا، کیا جواب امیر المومنین ہے؟ میری ہزار جانیں قربان ہے امیر المومنین کے اس کلام پر۔ علی مولا فرماتے ہیں اگر علی جنت میں بیٹھے علی کا نفس خوش ہوگا، اگر علی مسجد میں بیٹھے علی کا رب خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے جنت میں بیٹھنے سے، علی کا نفس خود نفسی خوش ہوگی۔ اگر میں مسجد میں بیٹھا تو کتنی محبت ہے، کتنی اطاعت پروردگار ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں علی کا رب خوش ہوگا۔ یہ فرامین پڑھا کریں، یہ مشعل راہ ہے، یہ ہماری زندگیوں کا محاصل ہے، یہ علم اہل بیت ہے۔ اسی منبر حسینی سے علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ میں علی کا رب خوش ہوگا، اس نے خوشنودی رب کی خاطر، خوشنودی رب کی خاطر علی نے زندگی کے ہر سانس بتایا ہے۔ ایک جنگ میں مولا امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگ جاتا ہے، آپ تمام مومنین جانتے ہیں، نتائج اخذ کیا کریں ان چھوٹے واقعات سے۔ کسی جنگ میں امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگ گیا، شدت درد ہے، صحابہ محب نکالنا چاہتے ہیں، علی مولا برداشت نہیں کر سکتے۔ جب رسول اعظم کو اطلاع ملی، رسول فرماتے ہیں جب میرا بھائی علی مصلی عبادت پہ تکبیرۃ الاحرام بلند کرے نا اس وقت تیر نکال لینا۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نتائج اخذ کیا کریں۔ ویسے ہوا جب امیر المومنین مصلی پہ آئے ہیں نا، پاؤں سے تیر نکال دیا صحابہ نے۔ فضائل علی کی قسم علی کو مطلقاً خبر بھی نہیں ہوئی، وہی تیر جو پہلے تکلیف دے رہا تھا، درد کی شدت تھی، اب پتہ نہیں چلا کیوں؟ وہ دربار الہی میں علی مولا حاضر تھا، اور یہی سارے ائمہ کی سیرت ہے۔ یہ ان کا علم تھا، علم تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، خوف خدا تھا۔ کلمہ تلبیہ کہتے وقت سید سجاد کی زبان خاموش ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا کیوں آقا مولا؟
امام فرماتے ہیں میں کہوں لبیک اور وہاں سے آواز کیا آئے، اتنی شدت، وضو کرتے ہوئے کانپ رہے ہیں، بید مجنوں کی طرح کانپ رہے ہیں. یہ خوف خدا، یہ انداز عبادت. خالق نے کتنے فضیلتیں دی تھی، خالق نے کتنا اختیار دیا تھا، لیکن وہ رضا پروردگار ان کو مطلوب تھی، رضا پروردگار مطلوب تھی، خوشنودی رب ان کو درکار تھا، اطاعت رسول ان کو چاہیے تھا. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. علم کی بات ہو رہی تھی، علم معصوم اور شان معصوم. بابا یہ گواہ رسالت ہے علی، جس نے دیکھا ہے کہ جب رسول کے سر پر تاج رسالت کو سجایا جا رہا تھا، ان کے علم کے کیا حدیں ہیں. ہمارا ناقص ذہن ان کو نہیں چھو سکتا. اللہ نے ان کو کمال ہی کمال بخشا ہے. اس گھر کا اگر کوئی بچہ بھی ہو تو خالق کائنات نے اس کو بھی کمال بخشا ہے. کیوں؟ امام نمائندہ الہی ہوتی ہے. امام کا کبھی نہیں دیکھا کرے کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، یا جوانی ہے، یا بڑھاپا ہے. نہیں، یہ نمائندہ خدا ہوتا ہے. علم کی بات آ گئی ہے. قربان جاؤں اس گھرانے کے فضائل پر. بزم رسول ہے، رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں. مستند واقعات اس منبر حسینی سے مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حسن مجتبیٰ کی عمر 5 برس ہے. شہزادہ حسن، موتی مرج البحرین والجلتقیان کا گوہر حسن، کائنات کا پہلا معصوم حسن. توجہ نہیں کیا، صاحبان بصیرت بیٹھے ہو. میں نے کہا کہ کائنات کا پہلا ایسا معصوم جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا والد بھی معصومہ ہے. کائنات کا پہلا معصوم حسن ایسا ہے. اگر حضرت اسماعیل معصوم ہے تو بابا ابراہیم فقط معصوم تھا. اگر حضرت عیسیٰ معصوم ہے تو جناب مریم معصومہ ہے. جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے. آدم سے لے کر تا آمد امام حسن دیکھیے. مجھے یہ کائنات کا پہلا معصوم حسن ایسا لگتا ہے کہ جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، جس کا باپ علی مرتضیٰ ہے. یہ موتی مرج البحرین والجلتقیان ہے. 5 برس کا ہے شہزادہ. مسجد نبوی نانا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کا مجمع ہے. دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کو فضیلت دکھا رہے ہیں. گودی میں حسن مجتبیٰ ہیں، سبز قبا، 5 برس کے. اسی اثناء میں شہر ابن عاشوب نے یہ روایت لکھی ہے، مناقب والے نے یہ روایت لکھی ہے، مستند علماء امامیہ پڑھتے ہیں. اسی اثناء میں مسجد نبی میں ایک سفید باریش بزرگ داخل ہوتے ہیں. بڑا نورانی چہرہ ہے، پاک و پاکیزہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے. صحابہ کے سر گھوم گئے. ظاہر ہے یہ ابھی مجمع بیٹھا ہے، اگر کوئی شخص آئے اور میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے تو مجمع کا رخ اس کی جانب ہوگا. ایک بزرگ سفید ریش نورانی چہرہ حضور کی خدمت میں آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. علیکم السلام. حضور نے بڑی عزت آبرو سے اس کو بٹھایا ہے، مزاج پرسی کی ہے. صحابہ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ ایسا شخص کون ہے. کبھی ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ شخص دیکھا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، علم معصوم آپ کے ذہن میں رہے. رسول اللہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ہاتھ باندھ کے کہتے یا رسول اللہ کچھ میرے مسائل تھے، کچھ علم کی پیاس تھی، آپ کے دروازے پہ یہ علم کی پیاس بجھانے آیا ہوں، میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو رسول پاک نے کو عزت آبرو سے بٹھایا. حسن مجتبیٰ جو گودی یہ رسالت میں بیٹھے تھے نا، اب حسن مجتبیٰ کو گودی سے اٹھا کے اس بزرگ کے سامنے بٹھا لیا اور کہا جو کچھ پوچھنا ہے یہ میرا بڑا فرزند حسن ہے، اس سے پوچھ لے. توجہ چاہتا ہوں مومنین، توجہ چاہتا ہوں. حسن مجتبیٰ کو اس بزرگ کے سامنے بٹھایا. سچ سچ بتائیں، ایک نفسیاتی بات ہے، کوئی بزرگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے اور میں کسی گزرتے ہوئے یا چھوٹے سے بچے کو بزرگ کے سامنے بٹھا لوں
اور کہوں کہ اس بچے سے پوچھ لے اس بزرگ کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ لیکن قسم ہے فضیلت اہل بیت کی، شاید آنے والا بزرگ اس خاندان کو جانتا تھا، کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لایا، زانو ادب بالکل حسن مجتبی کے سامنے طے کر کے بیٹھ کے سوالات کرنے لگا۔ حسن مجتبی جواب دے رہا ہے، اب بزم رسول ہے، رسول بھی سن رہے ہیں، آنے والا شاہ سے پوچھ رہا ہے، حسن مجتبی اس کو سوالوں کے جواب دے رہا ہے۔ اس بزرگ کو جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا ہے، تشفی ہو گئی ہے، کھڑا ہو گیا ہے، حسن مجتبی کی پیشانی چومی ہے اور کہا ہے کہ فرزند رسول میرا تجھ پہ سلام ہو، میں تیرا ممنون و مشکور ہوں کہ میری علم کی پیاس تو نے بجھائی ہے۔ اب رسول اللہ کی جانب مخاطب ہوتی ہے، جناب رسول خدا فرماتے ہیں اے آنے والے بزرگ کیا میرے بچے سے تو مطمئن ہو گیا ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے نے ایسے جواب دیا ہے جیسے گویا آپ نے جواب دیا ہو۔ میں ہاتھ باندھ کے مجمع سے پوچھتا ہوں رسول کو ضرورت کیا تھی یہ سوال کرنے کی کہ تو مطمئن ہو گیا ہے؟ یہ حسن مجتبی کے بارے میں رسول نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ امت کو صحابہ کو بتا رہے تھے لوگوں میرے بارے سے قرآن میرے علم کے بارے سے ہی ہے، پوچھ کے یہ بتا رہے تھے رسول کے میرے بعد میرے علم کے بارے سے اہل بیت نبوہ ہے۔ وہ بزرگ چلا گیا، اب صحابہ میں چمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کبھی بزم رسول میں نہیں دیکھا۔ آخر ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ بزرگ کون تھا، تھوڑا سا تعارف تو کرائیں۔ نہ حجازی لگتا تھا، نہ مکی لگتا تھا، نہ مدنی لگتا تھا، کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس کو۔ رسول پاک فرماتے ہیں ہمیں پہچانو، اس بزرگ کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح آخر کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں یہ خضر نبی ہے جو زندہ ہے، اور کبھی کبھی اگر اس کی کوئی علم کی پیاس ہوتی ہے تو ہم اہل بیت کے دروازے پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا! خضر جیسا نبی اگر علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے تو حسن مولا اس کو جواب دیتا ہے، ظاہری طور پہ 5 برس کا شہزادہ ہے، لیکن ومن عنده علم الکتاب کا مصداق بھی حسن ہے، 12 کے 12 امام ومن عنده علم المصداق ہے۔ خضر نبی کا علم کتنا ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ موسیٰ و خضر کے واقعہ قرآن میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے ایک بار سوچا کہ شاید میں صاحب شریعت نبی ہوں، اللہ نے مجھ پہ کتاب اتاری ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، حکم پروردگار ہوا۔ موسیٰ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو وہاں چلا جا جہاں 2 دریا باہم ملتے ہیں۔ یہی خضر و موسیٰ کا تفصیلی واقعہ ہے کہ بچے کا قتل کرنا، ٹوٹی ہوئی دیوار کو جوڑنا۔ نبی کو اگر علم کی ضرورت ہو، موسیٰ جیسے صاحب شریعت صاحب کتاب نبی کو اگر علم کی ضرورت ہو خضر کے دروازے پہ جھکتا ہے۔ کیا کہنا فضیلت اہل بیت، اگر خضر کی علم کی پیاس ہو تو اہل بیت نبوہ بجھاتے ہیں۔ کیونکہ خالق کائنات نے ان کو شرف بخشا ہے۔ موسیٰ کو تعلیم دے خضر نبی، اگر خضر کو تعلیم کی حاجت ہو تو دروازہ اہل بیت پہ جھکتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا کرم ہے، یہ خالق کائنات نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، فقط علم کی فضیلت نہیں دی، ان کو اختیار بھی دیا ہے۔ یہ کمال ہے، علم بھی دیا اختیار بھی دیا۔ کیا مولا علی کا یہی اختیار ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارے اور قم باذن اللہ کہہ کے مردہ کھڑا ہو جائے؟ فضائل علی کی قسم، علی کا اختیار خالی اتنا نہیں ہے کہ قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو ٹھوکر مارے مردہ جی جائے۔ فضائل علی کی قسم، اگر کوئی منافق دشمن کسی زندہ کو صورت مردہ علی کے سامنے لائے اور کہے یا علی ہمارا میت ہو گیا ہے، اس پہ تکبیر صلاۃ میت پڑھ دے، اور کائنات کا امیر کہے کہ پڑھ لوں، اگر علی تکبیر زندہ پہ پڑھ دے پھر یہ ٹھوکرے مارتے رہے نہیں اٹھے گا۔ علی کو کہنا پڑا اب قیامت سے پہلے یہ اٹھ نہیں سکتا، میں نے تکبیر پڑھ لی ہے۔ یہ ان کا اختیار ہے۔
یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کے مناقب ہیں، یہ ان کے فضائل کی منزلیں ہیں، یہ ان کے علم کی منزلیں ہیں جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا۔ اختیار کتنے ہیں ان کے۔ میں نے علی بن یقطین کا واقعہ کل رات آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اہل بیت جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو کچھ حوادث سے مستقبلاً ہے ان کو بھی وہ پہچانتے ہیں۔ اسی ضمن میں کوفہ کا شہر ہے، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مستند روایت یہ برادران کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، ہماری امامیہ کتب میں بھی ملتی ہے۔ یہی صحابی رسول ابو ہریرہ کوفہ میں امیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ وہ کائنات کا امیر مولا جو دلوں کے حال سے بہتر واقف ہے، کہا ابو ہریرہ کوئی پریشان ہے؟ ہاں ابو الحسن بہت پریشان ہوں، اداس دل ہے۔ کیوں اداس دل ہے؟ مولا مدینہ سے آئے ہوئے بہت مہینے گزر گئے ہیں، میں کوفہ میں ہوں، کسی غرض سے مقصد سے آیا ہوا ہوں، بہت زیادہ عرصہ گزر گیا ہے مولا، بچوں کے لیے دل اداس ہے، سوچتا ہوں کہ بچوں کی زیارت کر لوں۔ اب کہاں کوفہ کہاں مدینہ؟ امیر فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ کون سی مشکل بات ہے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، آنکھیں بند کر، یہ مستند واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ نے آنکھیں بند کی، امیر المومنین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، امیر مولا فرماتے ہیں آنکھیں کھول۔ کتنی دیر لگی؟ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فضائل علی کی قسم، پہلے جب میں نے آنکھیں بند کی کوفہ میں علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب علی نے کہا آنکھیں کھولو، علی اور میں مدینہ کے شہر میں اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جا ابو ہریرہ مل لے بچوں سے، واپس اسی طرح آنکھیں بند کر واپس کوفہ پہنچا دیا۔ یہ طے العرض ہے، بابا اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اور یہی ہو بہو واقعہ ساتویں امام کے ملتا ہے۔ یہی کل جس کا میں نے ذکر کیا تھا علی بن یقطین کا۔ کون علی بن یقطین؟ جو ہارون کے دربار میں اس وقت کے وزیر اعظم کے طور پہ خدمات کو سر انجام دے رہا تھا۔ امام نے اس شرط پہ اس کو نوکری کرنے دی کہ کوئی ہمارے غریب چاہنے والے کا کوئی کام ہو تو کر لیا کر، میں وقت کا امام تجھ پہ راضی ہوں۔ ابراہیم نامی ایک محب کوفہ کا رہنے والا اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، نام اس کا ابراہیم ہے، بعض روایتوں میں ابراہیم جمال بھی اس کو لکھا ہے۔ ساتویں امام کا دور عہد امامت ہے۔ یہ غریب ہے لیکن ہے اصل میں محب امام، صحیح معنوں میں الفت اہل بیت رکھنے والا ابراہیم جمال کوفہ میں رہتا ہے، اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، گزر بسر ہو رہی ہے۔ ہارون الرشید ہر سال حج کرتا تھا، اس کو اونٹوں کی بہت ضرورت ہوتی تھی، شاہی قافلہ بناتا تھا، جتنے بھی شہروں میں اونٹ والے ہوتے تھے ان سے اونٹ مستعار لیتا تھا، کرائے پہ لیتا تھا، اور بعد میں حج کا موسم جب گزر جاتا تھا اونٹ بھی واپس دیتا تھا، شاہی خزانے سے اس کو کرایہ بھی دیتا تھا۔ ابراہیم جمال کے چند اونٹ تھے، ہارون کے سپاہی کرایہ پہ لے گئے۔ اب حج کا موسم گزر گیا، کافی مہینے گزر گئے، یہ غریب بیچارہ بڑا پریشان تھا۔ تاریخ کہتی ہے نہ اس کو اونٹ ملے نہ اونٹوں کا کرایہ ملا۔ کوفہ سے سفر کر کے بغداد آتا تھا ساتویں امام کی زیارت کی خاطر، کوفہ سے سفر کر کے بغداد آیا ہے وقت کے امام کے پاس۔ امام پوچھتے ہیں ابراہیم جمال تیرے کاروبار کا کیا حال ہے؟ سر کو جھکا دیا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں، میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ امام اس کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ مولا ہارون ہر سال حج پہ جاتے آپ جانتے ہیں، چند اونٹ تھے، میرا اثاثہ تھے، میرا سرمایہ تھے، شاہی کرندے آئے ہیں، سپاہی آئے ہیں، میرے اونٹ پکڑ کے لے گئے، مجھ سے کہا ہے کہ کرایہ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب حج کے موسم کو زمانہ بیت گیا، نہ مجھے کرایہ ملا ہے نہ مجھے اونٹ ملے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اچھا دربار شاہی میں چلا جا، علی بن یقطین کا دروازہ پوچھ، وہ شاہی کرندہ ہے لیکن ہے اصل میں میرا محب، اس کے دروازے پہ جا اور کہہ جو شکایت کرنی ہے، ان سے بات کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ وہ علی بن یقطین وزیر اعظم کے عہدے پہ ہے، تیری فریاد کو سنے گا، اس سے کہنا کہ میں محب امام ہوں۔ اب ابراہیم جمال چلا ہے،
جس مکتب میں علی بن یقطین بیٹھتا تھا، دیکھا ہے کہ مکتب کے باہر پہرا ہے، نگرانوں نے دیکھا ہے کہ گرد آلود لباس ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، اللہ جانے کوئی کوفہ کا رہنے والا علی بن یقطین سے ملنا چاہتا ہے، دربانوں نے توجہ نہیں دی، یہ بیچارہ بیٹھا رہا کہ جا کے علی بن یقطین کو کہے کہ ابراہیم جمال آیا ہے، دربانوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ علی بن یقطین سرکاری کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھا، یہ ابراہیم جمال کہتے ہیں اچھا کاغذ پہ لکھ کے میرا نام بھیجو۔ ابراہیم جمال نے کاغذ پہ اپنا نام لکھا ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ بے معرفت امام، سمجھ جا کہ میں امام کی معرفت سے آیا ہوں۔ اب علی بن یقطین بہت مصروف تھا، اس نے اس کاغذ کو پڑھا ہے کہ ابراہیم جمال کوئی کوفے سے آیا ہوا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس لفظ پہ بے معرفت امام پہ اس کی نگاہ نہیں پڑی، کاغذ کو رکھ دیا۔ اب یہ غریب مومن سورج طلوع ہونے کے بعد انتظار کرتا کرتا سورج غروب ہونے تک بیٹھا رہا، وہیں پہ نمازیں ادا کی کہ مجھے علی بن یقطین سے ملنا ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ سارا دن گزر گیا، یہ ابراہیم جمال مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، چپ کر کے چلا گیا، امام کو بھی نہیں بتایا کہ میرا کام نہیں ہوا، کوفہ کی جانب چلا گیا چونکہ کوفہ کا رہنے والا تھا۔ اللہ اکبر! علی بن یقطین کو کبھی موقع ملتا نا، پوشیدہ طور پہ 7ویں امام کے دروازے پہ ضرور آتا، امام اس کو زیارت بھی کراتے اور دعا بھی دیتے، یہ علی بن یقطین ہدیہ تحائف بھی لاتا، خوش ہو جاتا۔ اب جو چند دنوں کے بعد علی بن یقطین کے دل میں خواہش ہوئی کہ اپنے 7ویں امام کی زیارت کر کے آؤں، اب جو امام کے دروازے پہ رات کی تاریکی میں پہنچا ہے، امام نے دربان کو منع کر دیا تھا اگر علی بن یقطین میرے دروازے پہ آئے میں امام سے اس کی ملاقات نہ کرنے دینا۔ اللہ اکبر! غریب چاہنے والے محب کا مقام عند اہل بیت کتنا ہوتا ہے۔ اب علی بن یقطین کے دل پہ قیامت گزر گئی، وقت کے امام مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں زیارت نہیں کراؤں گا، منع کر دیا وقت کے امام نے، علی بن یقطین تجھے زیارت نہیں کراؤں گا۔ علی بن یقطین رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، دربان سے کہتے ہیں امام کی خدمت میں جا کے اتنا تو کہہ کہ آقا میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ اب جو دربان پوچھنے آیا، امام فرماتے ہیں علی بن یقطین کو کہہ دے کہ میرا غریب چاہنے والا ابراہیم جمال کا کیا قصور تھا جو تیرے دروازے پہ بیٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب تک میرا چاہنے والا غریب مومن ابراہیم جمال تجھے معاف نہیں کرے گا، میں وقت کا امام تجھے معاف نہیں کروں گا اور نہ چہرے کی زیارت کراؤں گا۔ علی بن یقطین گر گڑایا ہے، رویا ہے، مولا معافی کا طلبگار ہوں۔ امام اندر سے آواز دیتے ہیں معافی مجھ سے نہ مانگ، میرے غریب مومن سے مانگ، اگر اس نے معاف کیا تو میں امام تجھے معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! علی بن یقطین کہتا ہے فرزند رسول، وہ ابراہیم جمال کوفہ کا رہنے والا تھا، اب یہ گفتگو ہم بغداد میں کر رہے ہیں، مولا اگر میں سفر کی منزلیں طے کر کے جاؤں بہت مدت لگ جائے گی، زیادہ مصروف رہتا ہوں، کہاں کوفہ کہاں بغداد۔ امام فرماتے ہیں علی بن یقطین آیا میرے دروازے پہ ہیں لیکن معرفت تجھے نہیں ہے اپنے امام کی، معافی مانگنا تیرا کام ہے، کوفے پہنچانا میں امام کا کام ہے۔ اللہ اکبر! ابراہیم کہ دروازے پہ امام کاظم نے علی بن یقطین کو پہنچایا ہے، اسی انداز سے علی بن یقطین آنکھیں بند کر، علی بن یقطین نے آنکھیں بند کی، جب کھولی تو ابراہیم جمال کے دروازے پہ کوفہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ابراہیم جمال باہر آیا ہے، اس وقت کے وزیر اعظم کو اپنے دروازے پہ کہا ہے کہ حق کے امام کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم جمال کہتے ہیں میں نے تجھے راہ امام للہ امام تجھے معاف کیا ہے۔ علی بن یقطین کہتے ہیں نہیں، کوئی معافی کی نشانی بھی دے، میں وقت کے امام کو جا کے دکھاؤں گا۔ ابراہیم جمال کہتے ہیں کیسی معافی کی نشانی، سننا مقام مومن کیا ہے، ایک مومن کی عزت عند الامام کتنی ہے۔ علی بن یقطین کہتا ہے ابراہیم جمال تو اپنا خاک پہ پاؤں رکھ، میں زمین پہ سوتا ہوں، یہی پاؤں میرے رخسارے پہ ثبت کر دے، یعنی مہر لگا دے، یہی تیرے قدموں کا نشان اپنے امام کو دکھاؤں گا کہ مجھے ابراہیم جمال نے معاف کر دیا ہے۔ یہ مقام مومن اتنا عظیم ہے،
اس ہستیاں خالق کائنات نے جنہیں علم دیا ہے، جنہیں فضیلتیں دی ہیں، دنیا کما حقہ طور پہ ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکی، ان کی فضیلتیں کتنی بلند ہیں، ان کے علم کے درجے کتنے عظیم ہیں، ہم نہیں پا سکتے کہ خالق کائنات نے انہیں شرف کتنا دیا ہے۔ لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہی بغض و عناد تھا جو اہل بیت نبوہ کو کربلا، کوفہ و شام تک لے کے آیا۔ یہ امت کا ایک عناد تھا، بغض تھا، ایک دشمنی تھی کہ اللہ نے انہیں کیوں فضیلتیں دی ہیں۔ یہی چیز جب یوم عاشور سید الشہداء نے خطبہ دیا تھا نا عمر سعد کی فوج کو کہ لوگوں وجہ کیا ہے، کیوں میرے قتل پہ آمادہ ہیں، مستند واقعہ، مستند قول امام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا لوگوں کیا ہو گیا، کیوں میرے قتل پہ آپ آمادہ ہیں، کیا دستار میرے سر پہ نہیں دیکھ رہے، یہ رسول اللہ کی دستار ہے، کیا میں زہرا کا بیٹا نہیں ہوں، کیا روز مبہلہ مجھے نانا میدان مبہلہ میں نہیں لے گا، کیوں میرے قاتل پہ آمادہ ہو؟ تو ایک جواب دیا تھا عمر سعد نے، کون سا جواب؟ بغض لابی، تیرے بابا کا بغض ہمارے سینوں میں ہے۔ یہی بغض تھا، یہی بغض تھا جو علی و اولاد علی کے خلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ اہل بیت نبوہ مظلوم ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑوں کو توڑا گیا تھا۔ سفر کا مہینہ ہے، یہ غربت اہل بیت کا مہینہ ہے۔ قربان جاؤں ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھوں کو پس گردن باندھا گیا تھا۔ سجاد سے پوچھئے جو 34 برس تک خون کے آنسو روئے ہیں۔ دعائے نطبہ پڑھتے ہیں اسی جمعہ کی صبح کو، امام زمان اب تک دعائے نطبہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ امام کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ شیعو تم پانی کے آنسو روتے ہو، تمہارا امام خون کے آنسو ابھی تک رو رہا ہے۔ خون کے آنسو امام زمانہ روتے ہیں، کس غربت کو یاد کر کے؟ کربلا، کوفہ اور شام کی غربت، امام زمانہ ابھی تک رو رہے ہیں۔ کتنے مصائب ہیں اہل بیت نبوہ پر۔ کبھی نہ غور کیا کرے کہ ہم نے بہت رو لیا ہے، نہیں، فرشتے روتے ہیں، کائنات کی ہر شے اپنے انداز میں گریا کرتی ہے۔ تیری آنکھ خوش قسمت ہے جو مظلوم کے غم میں آنسو بہاتی ہے۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ خوش ہوگی۔ حدیث ہے کہ جس آنکھ میں غم حسین کا موتی آیا ہوگا، آنسو گرا ہوگا، یہ آنسو شفاعت کا خزینہ ہے، نجات کا سرمایہ ہے۔ اہل بیت کے بچوں کے بہت دکھ ہے، کسی بچے کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا تھا۔ عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں طلب کیا تھا۔ قربان جاؤں معصومہ مظلومہ سکینہ پر۔ یہ غربت جناب سکینہ کے ایام ہیں۔ آئیے صبح ہم نے جناب رباب کو اصغر کا پرسہ دیا ہے۔ آج کی شب کا مصائب سکینہ بنت الحسین کے نام۔ صرف ایک منزل مصائب اس معصومہ کی سن لیجئے۔ کون سکینہ؟ یتیمہ سکینہ، یوم عاشور جس کی نگہداشت کی ذمہ داری سید الشہداء نے بہن کو دی تھی، اور جناب زینب نے ہر موقع پر یتیموں کی نگہداشت کی ہے، بچوں کی کفالت کی ہے، شام غریباں بچوں کو سمیٹا ہے، بچوں کو تلاش کیا ہے، بھائی کے یتیموں کی خبر گیری کی ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک عزادار و زائرین گواہی دیں گے، جہاں پجا آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کی، شہزادوں کی قبریں ملے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ مقاتل کی کتب روایت کرتی ہے
کہ ماؤں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ماؤں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹے بچے ماؤں کے دامن کے ساتھ ہوتے تھے، جب تک بچوں میں قوت ہوتی تھی، طاقت ہوتی تھی، ماں کے دامن کو تھامے رکھتے تھے۔ یہ ملعون اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے، چابک مارتے تھے، اونٹ تیز دوڑتے تھے، بچوں کی طاقت ختم ہو جاتی تھی، دامن سے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، بچے صحرا کی نظر ہو جاتے تھے، کوئی بچوں کے سینے پہ اونٹ کے پاؤں آتے، اماں خدا حافظ، ماں مجبور ہوتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ واہ غربت واہ حسرت، کربلا سے شام جائیں، جا پجا آپ کو شہزادگان کی معصوم یتیم چھوٹے چھوٹے سادات کی قبریں ملیں گی۔ یہی غربت تھی، مائیں مجبور ہوتی تھی، بچوں خدا حافظ۔ یہ ملعون قافلہ نہیں روکتے تھے، مستند واقعات ہیں، اللہ جانے مائیں مجبور ہوتی تھی، بچے صحرا کی نظر ہو جاتے تھے، یا بچوں کے سینے پہ اونٹ کا پاؤں آ جاتا تھا۔ کوفہ کے واقعات کل آپ نے سنے، کوفہ سے جب قافلہ روانہ ہوتا ہے، بس ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے طالب دعا ہوں۔ خالق کائنات ہماری سزاداری کو، گریہ زاری کو قبول و منظور فرمائے، جناب سیدہ کی شفاعت ہم کو نصیب ہو۔ کوفہ سے قافلہ چلا ہے نا، غربت جناب سکینہ کو ذہن میں رکھیے گا، رباب تیری بیٹی کے دکھوں پہ قربان جائے، اس مظلومہ یتیمہ سکینہ پہ جو ظلم سہتی رہی ہے، جو بیٹی جو معصومہ کہتی تھی بابا میری پوچھ سپاہیوں کی چابک سے بہت زخمی ہو گئی ہے، بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا سپاہی ظلم کرتے ہیں، بابا مندر شم بظلم گیرم میرے دور شم نے اتار دیے ہیں۔ آزادار و کوفہ سے قافلہ روانہ ہوتا ہے، منظر کیا ہے؟ سب سے آگے نیزوں پہ سر شہداء سوار ہے، ایک طویل نیزے پہ امام حسین کے سر کو معراج ملی ہوئی ہے۔ مقاتل کی کتاب کہتی ہے یہ نیزہ ملعون خولی کے ہاتھ میں تھا، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، یہ وہ ملعون ہے جو شہزادی زینب کا جس نے دل دکھایا تھا۔ نیزہ حسین کا اٹھا کے بی بی زینب کے سامنے رقص کرتا تھا، کبھی نیزہ ہوا میں لہراتا تھا، کبھی زمین میں گاڑتا تھا، خدا اس ملعون پہ لعنت کرے۔ ایک طویل نیزے پہ امام کا سر سوار ہے، یہی نیزہ خولی کے پاس ہے۔ ایک منزل کوفہ سے نکلتے ہوئے ایسی آئی، نیزہ چھوٹ کے اس کے ہاتھوں سے صحرا کی ریت میں گڑ گیا ہے۔ آزادار و منظر دل پہ جمان ہے، چند لفظ جناب سکینہ کے میں نے ادا کرنے ہیں۔ نیزہ امام حسین کا اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کے صحرا کی ریت میں گڑ گیا ہے۔ اس ملعون نے کوشش بہت کی ہے کہ میں امام کا نیزہ نکالوں، ہر ظالم نے کوشش کی ہے، جتنے سپاہی تھے زور لگا رہے، لیکن قسم مصائب کی نیزہ امام کا زمین سے نہیں نکل رہا۔ جب ظالم تھک گئے نا، خولی کہتے اب کیا تدبیر کی جائے؟ ایک ملعون کہتا ہے اب سردار لشکر شمر کو اطلاع دیتے ہیں، شمر جانے حسین کا نیزہ جانے، وہی کوئی تدبیر کرے گا، ہم نے تو کوشش بہت کر لی ہے۔ آزادارو یہ سارے ظالم چلے ہیں شمر کمینے کے پاس جو سردار لشکر تھا، یہ ملعون اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، سارے سپاہی آئے ہیں، شمر عجیب ماجرا ہوا ہے، جس نیزہ پہ سر امام حسین تھا وہ زمین میں گڑ گیا ہے، اب آگے نہیں بڑھتا، ہم قافلے کو کس طرح آگے لے جائیں گے؟ یہ ملعون کہتا ہے تم نے کوشش کر لی ہے، سارے سپاہی کہتے ہیں ہم نے باری باری کوشش کر لی ہے، لیکن مولا امام مظلوم کا نیزہ آگے نہیں پڑتا۔ بس سزادارو یہ ملعون کھڑا ہو گیا، مسکرا کے کہتے ہیں اب فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیزہ جانے کس طرح آگے نہیں بڑھتا، نیزہ جانے میں شمر جانوں، اب میرے دل میں ایک تدبیر ہے۔ آزادار بیٹھے ہو، ماتمدار بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ نیزے کی جانب گیا ہے؟ کیا یہ مظلوم کے نیزے کی جانب گیا ہے؟ ظلم کا تازیانہ ہوا میں لہراتا ہوا اس جگہ آیا ہے جس جگہ میرا بیمار امام تھا، جس کے ہاتھوں میں رسن تھے، وہ جس کے گلے میں توک تھا، وہ جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ اس ملعون نے ظلم کا تازیانہ ہوا میں لہرایا ہے۔ ادب کے لفظ پڑھوں، پشت سجاد
سمجھ کے اس نے کچھ سطریں لکھی ہے، او میرا بیمار تڑپ گیا، کہتا ہے ظالم اب کون سنایا حکم ہے؟ یہ کمینہ کہتا ہے سجاد او تیرے بابے کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو وجہ بہتر جانتا ہے۔ سجاد وجہ بھی جانتے تھے لیکن بابا کے نیزے کے نیچے آئے، سر اٹھا کے کہتے ہیں بابا میں بیمار کی پشت اور تازیانے نہیں سہ سکتی۔ یہ ظالم پوچھتے ہیں تیرا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ غربت سکینہ کی قسم مولا کے پیاسے ہونٹ کھلے ہیں، روک کے فرماتے ہیں سجاد بیٹا میں کس طرح آگے بڑھوں؟ ہو میرے سینے کا تعویذ، ہو تیری بہن ناکا سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرا نیزہ نہیں بڑھے گا۔ جب شمر کو پتہ چلا سکینہ ناکا سے گر گئی ہے، یہ ملعون کہتا ہے سجاد میں تیری بہن کو لے کے آتا ہوں، قسم ہے غربت سکینہ کی۔ جب یہی بات بیویوں نے سنی ہے، ساری بیویاں روئی ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہے سجاد اگر یہ ملعون سکینہ کو لینے گیا اور میری سکینہ کا روح پرواز کر جائے، میں اپنی یتیمہ کو میں اپنی بیٹی کو خود لینے جاؤں گی۔ ناکا سے علی کی بیٹی اتری ہے جس طرح عباس گھوڑے سے اترے تھے۔ سجاد بیٹا خود ڈھونڈنے جاؤں گی سکینہ کو، تیرے بابا نے نگہداشت کی ذمہ داری میں زینب کو دی تھی۔ غربت سکینہ کی قسم منظر دل پہ جمانا ہے، صحرا کی گرم دھوپ ہے، علی کی بیٹی سفر کر رہی، فنظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں بھی دیکھتی ہے کبھی بائیں بھی دیکھتی ہے، غربت کے استغاثے بلند کرتی، اینا اینا سکینہ جواب دے تیری پھپھی تجھے ڈھونڈ رہی۔ چند قدم علی کی بیٹی چلی ہے، اسی راہ گزر پہ جناب زینب نے عجیب منظر دیکھا ہے۔ کیا منظر دیکھا ہے؟ میری زبان میں طاقت نہیں، ایک کالے برقع والی بی بی ہے جس نے سکینہ کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور کبھی شفقت کا ہاتھ سکینہ کے سر پہ پھیر دی۔ سکینہ اس بی بی سے بات کر رہی ہے، روتی بھی جا رہی ہے، رو کے کہتی ہے معظمہ بی بی تجھے کیا معلوم، اور میرے بابا کو پیاسا مارا گیا، اور میرے گوشواروں کو چھینا گیا، اور مجھے تماچے مارے گئے۔ یہی بی بی اس سکینہ کو تسلی دے رہی ہے۔ جناب زینب رک کے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بی بی زینب کے دل کو سکون تو ملا، آخر کوئی تو ہے میری یتیمہ کو پیار کر رہی ہے اور میری یتیمہ کی خبر گیری کر رہی ہے۔ جناب زینب اس بی بی کے سامنے آتی ہے، کہتی ہے معظمہ بی بی میرا سلام۔ یہ بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ سکینہ اٹھ کے پھپھی کے پاس آئی ہے۔ اب جناب زینب کہتی ہے سکینہ حق بنتا ہے، جو بی بی تجھ سے باتیں کر رہی تھی، جو بی بی تجھ سے پیار کر رہی تھی، اس بی بی کا شکریہ تو ادا کر۔ بی بی زینب فرماتی ہے معظمہ بی بی میں نہیں جانتی تو کون ہے، اس غربت پہ خبر گیری کر رہی ہے، لیکن میں زینب تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شکریہ کا نام آیا ہے، اس بی بی نے رخ سے نقاب ہٹایا ہے۔ اے زینب پہچان، اور تیری ماں فاطمہ تزارا ہوں، ہر منظر پہ تیرے ہمراہ ہوں۔ جب سننا ہے میری ماں آئی ہے، گلے لگ کے فریاد کی ہے، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میری چادر لٹ گئی، اماں میرے یتیم صحرا میں بکھر گئے۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین۔ ماتم حسین یا حسین۔